جب اپنا حصہ مانگیں گے ایک دیس نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ سب سے پہلے میں تمام بلوچ حلقہ بلوچ کی تمام جماعتوں کے کارکنان کو جو یہاں کھڑے ہیں ان کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ایک بات یہ یاد رکھو بلوچ والوں کہ جب تحریک آزادی کشمیر اس کا جب آغاز ہوا تو اس آغاز میں بھی اور 1832 میں جب مہاراجا رنجیت سنگھ کا ظلم سہنے کی باری آئی تو وہ زندہ کھانے کھچوانے والے بھی ہم ہی لوگ تھے۔ اور آج یہ ویسے بھی اس کو ایک چیز یہ لازمی سمجھیں کہ یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے سوئے ہوئے لوگوں کو پہلے بھی جگایا پورے اس آزاد خطے کے اندر، اور آج بھی اور جب بھی وقت آئے گا اگر کسی نے جگانا ہے تو وہ یہی دھرتی میں ہوگی۔ اس سے کہ اس دھرتی کے اندر میں کہتا چلوں جو 15ویں ترمیم کی ہے انہوں نے بلدیاتی الیکشن ان کو جو ہے انہوں نے مؤخر کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم 6 ماہ کے اندر موسم اچھا نہیں ہے، گھاس کاٹنے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے لوگوں کو، ایک تو گھاس جو بڑی فکر ہے ان کو، بڑی فکر ہے ان کو گھاس کاٹنی تھی ایک لوگوں نے، اور دوسری فکر ان کو یہ تھی کہ پہلے ہم جو ہے وہ دفاتر بنائیں گے جی، پھر ان دفاتر کے بعد وہاں پر الگ الگ چیئر رکھیں گے پی ڈی ممبر کے لیے، پھر اس کے بعد کانسلر کے لیے۔ یعنی کتنے فکر مند حکمران ہیں یہ، ان کو کتنی فکر ہے ہماری۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کام ٹالنا اس لیے چاہتے ہیں، ایک بات یہ یاد رکھو کسی جماعت کا مسئلہ نہیں یہاں پر، عوام کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ جو یہ 52 لوگ یہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کے حقوق کو، اور اگر آج تمام جماعتوں کے کارکنان یہ سو رہے جماعتی وابستگی لے کر کہ جناب اوپر ہمارے ان کو کمزوری ہو جائے گی، ہماری جماعت کا مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر یہ بات یاد رکھو بلدیاتی الیکشن ہے اصل میں کیا، یہ سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ان سے ختم کیا ہوتا ہے، اگر آپ کی وارڈ سے کوئی ممبر بن جائے گا لوکل کانسلر، ٹوٹی کھمبا نلکا یہ اس کا اختیار ہو جائے گا، باقی کانسلر بنے گا وہ یونین کانسلر کا اپنی پلاننگ کرے گا، پھر ان کے وہ جو معاملات ہیں وہ جو سارے آپ سمجھتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پھر ان کے دربار کے باہر لوگ نہیں کھڑے ہوں گے اپنی کیسن لے کر کہ جناب یہ کریں آپ کہ یہاں پر ہینڈ پمپ کی منظوری دے دے، کھمبے کی منظوری دے دے، ٹوٹی کی منظوری دے دے۔ تو یہ اصل میں ان کو فکر لاکھ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے حقوق یہ چاہتے ہیں کہ دور دراز سے ایک بندہ صبح 6 بجے اٹھے 1 بجے تک آ کر وہ دربار کے باہر کھڑا رہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 1947 کی جو جنگ آزادی تھی، جو کرنل ہدایت نے لڑی، جو جنرل فروز نے لڑی، جو جس کو لڑنے میں پورے آزاد کشمیر کے اندر غازی ملت کی قیادت میں سب لوگوں نے ایسا دیا، اگر ہم نے یہی کرنا تھا اس مخلوق کی یہی جو ہے وہ قسمت تھی، پھر مہاراجا کے 101 سالہ دور کو ختم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی تو یہی کرتا تھا، وہی تو چورے ٹیکس لگاتا تھا، یہ جس طرح فیول اینڈ ٹیکس لگاتے ہیں وہ بھی تو یہی کام کرتا تھا۔ یہ کیا نیا کام کر رہے ہیں؟ کیا اسی لیے چنوائے تھے تقدیر نے تنکے بن جائے نشے من تو کوئی آگے گا دے؟ یہ یاد رکھو، ہم یہاں سے پورے آزاد کشمیر کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آج اگر دبک کر آپ بیٹھ گئے تو پھر کبھی آپ کے ہاتھ کبھی اقتدار نہیں آئے گا، یہ کبھی آپ کی نسلوں کو اقتدار جو وہ نہیں دیں گے۔ یہ 52 لوگ جو وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے سپریم کورٹ کے ہم چیف جسٹس کو سلام بھی پیش کرتے، امید بھی رکھتے، توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کروائیں گے۔ اور دوسری بات کیا دیکھو، کبھی غریب کے حقوق کے لیے کثرت رائے سے کوئی بل جلدی جلدی منظور ہوا؟ کبھی ہوا ہو تو مجھے بتائیں۔ ان کے فائدے کا بل
ہے کثرت رائے سے منظور ہو گیا جی عوام دشمن دل. تو اس کے لیے یہ یاد رکھے ہمیں نوجوان نسل کو ہمیں یہ پیغام دینا ہوگا, یہ شعوری بیداری ان کو دینا ہوگی کہ یہ بلدیاتی الیکشن کوئی ہارے کوئی جیتے, لیکن عوام کا نمائندہ, عوام کا لوکل نمائندہ تو ہوگا. تو اس کام کو ختم کروانے کے لیے ایک بات یہ یاد رکھیں, میں یہاں پر برملا کہوں گا کہ ایک شخص اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے, جب بھی آواز اٹھی اس خطے کے اندر, وہ اگر 456 لگے غیر آئینی طریقے سے, وہ آواز اس دفعہ استعفیٰ سردار خالد ابراہیم نے دیا. پھر اس کے بعد جناب فارمولہ آیا, پھر جو وہ وہاں پر خالد ابراہیم رکاوٹ بنے, پھر جب یہ اداک والی بات آئی پھر حسن ابراہیم کھڑے ہوئے, پھر جب یہ جو پہلی 15 ترمیم تھی جو اب 16ویں ہوگی, وہ جو واردات چھوٹی بڑی واردات ڈالنا چاہتے ہیں وہ اب 16ویں ہوگی, تو جب اس کی باری آئی تو پھر بھی اسمبلی کے اندر ایک ہی آواز تھی. آج یاد رکھو وہ آواز ان جیسی آواز لگانے والوں کے ساتھ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے آپ نشو کے مجرم ہوں گے. اور ایک اور بات آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس آزاد خطے کے اندر یہ جتنے بھی ہیں یہ کبھی کسی عوامی جدوجہد کے لیے عوام کے کام کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے, لیکن جب ان کا اپنا مفاد ہوا یہ اکٹھے ہو گئے. ہم آج اس عزم کا یہ سیدھی سی بات ہے, ہم یہ کریں گے اس لیے کہ زندگیاں گزر گئی ہیں, اچھا دور گزر گیا, تو اس کے بعد اگر نہ رہے ہم تو کیا ہو جائے گا. 47 میں 32 میں بھی تو قربانیاں دی تھی نا لوگوں نے, اب ہم نے دے دی تو کون سا مار کا سرانجام ہوگا. دوسری بات وہ جو مقتدر حلقے سے یہ مراد ہے وہ جو اوپر والے جو 16ویں ترمیم کے ذریعے اگر کوئی واردات ڈلوائیں گے, ایک بات یہ سیدھی یاد رکھیں, اگر یہاں پر یہ جو اسپیشل سٹیٹس لے کر آنے والے یہ لوگ ہیں اگر یہ کریں گے تو ایک بات یاد رکھو, کوئی نہیں بھولے گی اپنے بزرگوں کی جو ہے وہ قربانیوں کو, پھر تمہیں نہ کوئی چمے کروائے گی انشاءاللہ یہ قوم. کیونکہ بہت وقت لے لیا, بہت شکریہ جزاک اللہ, وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تھے محترم فاروق ارشد صاحب.